बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, वैसे तो हम वीडियोस बनाते ही रहते हैं और लेकिन हम किसी कंटेंट के ऊपर बनाते हैं जो हमने देखा होता है, लेकिन आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे करूंगी और अगर वो लोग जिनके बारे में मैं बातें कर रही हूँ वो भी सुन लें तो बहुत बेटर होगा। पहले तो मैं बता दूं कि कराची में सर्दी आई गई, कभी तेज कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे लग चुकी है तो मैंने ऑयलिंग की है सर में और इस तरह से सर को कवर कर लिया। अगर आपको भी सर्दी लग रही है तो बचत कीजिए और पहले से अपने आप को कवर कर लीजिए। अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि देखिए, हम जो रिएक्शन वाले हैं, जो भी हैं, जो भी रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, उनका पहला काम ये होता है कि वो चैनल्स पे डिस्कशन करते हैं और अगर वो चैनल्स पे डिस्कशन ना करें, लोगों के कंटेंट पे डिस्कशन ना करें, तो उनके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है। अब अगर बाय प्रोफेशन कोई रिएक्शन वाला होता है या होती है और वो कहते हैं कि यार हमें कोई कंटेंट चाहिए, तो वो उसके पीछे भागते हैं। जैसे जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में भी क्या होता है कि जो शख्स स्क्रीन पे हो या वो स्क्रीन से आउट हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है सस्पेंस, कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ चीजें रिवील करने की कोशिश की जाती हैं। दैट्स अ ट्रू जर्नलिज्म या दैट्स अ ट्रू रिएक्शन। मगर यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स यूट्यूब से हाइड हो जाता है कुछ ही महीनों के लिए इधर, तो उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं मिलती। उसके बेसिक पॉइंट ये होते हैं कि या तो वो आके खुद अनाउंस नहीं करता, या वो आके डिक्लेयर नहीं करता, या उसके फैमिली मेंबर जो है वो आके डिक्लेयर नहीं करते। पॉइंट ये है, अब मैं एक्चुअल नाम ले रही हूँ अंबर नाज का, कि जिनकी 1 महीने से वीडियो हमें नहीं दिखी। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है शबाना की जो इनकी जो बेटियां हैं और बहू हैं, इनकी खुद की वीडियोस पे जाए जितने भी रिएक्शन हो उसमें काफी व्यूज आते हैं। औरतों को बड़ा इंटरेस्ट है उनके बारे में, घर के बारे में, चाहे वो बुराइयां हो चाहे वो अच्छाइयां हो। बुराइयों को ज्यादा पता नहीं क्यों व्यूज मिलते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे लोग कहते हैं कि आपका नहीं समझ में आता, आप कभी उनके फेवर में बात करती हैं, कभी उनके जो है फेवर में नहीं होती। बात यह है कि अगर एक शख्स कहीं सही है तो उसको गलत कहना गलत है। पॉइंट ये है, यहाँ पर अंबर नाज जो हाइड हुई हुई है स्क्रीन से, तब तक जब तक उनकी अम्मा ने आके क्लियर नहीं किया था, तो बहुत सारी जो है वो सस्पेंस क्रिएट हो रहा था और लोग उस पर बात कर रहे थे कि शायद ऐसा हो गया हो, शायद ऐसा हो गया हो। कुछ बहुत अच्छा कह रहे थे, कुछ बहुत बुरा कह रहे थे, कुछ जो थे वो नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल लाइन में थे। मतलब वो यानी कि मैं हमेशा से इस लाइन में थे कि जहां कोई नॉलेज नहीं मिल रही तो वहां ठीक है, हम जो भी कहते हैं वो एक अजम्पशंस हैं। और ये मैं अपनी वीडियो में भी कहती हूँ कि अपने अपने ख्यालात जो हैं वो जाहिर कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मसन्नत कर दिए जाएं या 100% वैसा ही हो रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इनकी अम्मा ने आके खुद क्लियर किया कि उसकी कमर में तकलीफ है और चिक आ गई है, तो उसके बाद ये कहना कि नहीं भाई वो गलत है, या वो चेयर पे बैठी हुई जो थी वो अंबर नहीं थी, वो अंबर ही थी। और देखिए, हम भी जानते हैं, सालों से देख रहे हैं। और फिर किसी की माँ, किसी के जो फैमिली वाले हैं इतने बड़े पागल नहीं है कि बाकायदा वो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर बना रहा है उस पर अंबर का नाम लिखा हुआ है, तो क्या कोई और बैठ जाएगा? ये सोचे ना। वही थी और जाहिर है कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, समटाइम हो गई उसके प्रॉब्लम। और उसका सबूत यह है कि बच्चे का मुंह भी बहुत छोटा सा हो गया है। इधर मैंने पलक झपकते ही आप लोगों ने उसको देखा था। तो यहाँ पर इशू ये है कि अब जब उनकी अम्मी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, अब वजह कोई भी हो, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उसने ससुराल में कोई काम किया था या उसने मेरी फैमिली में कोई काम किया है, जो भी इशू हो सकता है हुआ होगा। फर्दर हम सिर्फ उसी पे बिलीव कर रहे हैं जो उनकी अम्मा ने कहा। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी अम्मा झूठ बोल रही है, ठीक है, क्योंकि अब कोई आके ओथ तो लेने से रहा कि भाई मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं सच कह रहा हूं। जो यूट्यूब पे फैमिली आके कहती है या खुद वो बंदा या बंदी आके कहता है वो सही होती है। उसके बाद भी लोग अगर ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो झूठ है, तो फिर वहां मैं कहती हूँ कि रिएक्शन गलत है। अभी यहाँ पे अंबर को हम सामने आने दें। अंबर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो वो आएगी। ठीक है, इसका तो मैंने आपको पहले से कहा हुआ है।
اور پھر وہ آ کے خود سے بھی اس بات کو کلیئر کرے گی. صحیح ہے. اب جب وہ اپنے اصل مدے پہ آئے گی تو وہ پوائنٹ جاتا ہے کہ کس حد تک اس میں ریالٹی ہے, کس حد تک اس میں ریالٹی نہیں ہے, کس حد تک اس کی پوائنٹس میں جان ہوگی اور کس حد تک اس کے پوائنٹس ویلڈ ہوں گے, کس حد تک اس کے پوائنٹ بائس بھی ہو سکتے ہیں. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب اس کی اسٹیٹمنٹ آئے گی, خود آئے گی, تب ہم اس میں کچھ کیڑے نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نہ کرے کبھی بھی میرے چینل سے ایسی بات کسی کے لیے, آپ عائشہ, امبر, ان کی اماں, کسی کے لیے بھی جس پہ میں نے ریئیکشن دیے ہیں, خدا نخواستہ کبھی یہ میننگ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی گھر تباہ ہو جائے یا اس کا شوہر اس کو نکال دے یا یہ لڑکے آ جائے. اگر پوائنٹ کہیں نہ کہیں لگتے ہیں جا کے, کہیں نہ کہیں اس کی پرانی ویڈیو سے, کہیں نہ کہیں اس کے انسٹا سے, تو اگر ہم اس پوائنٹ کی بیس پہ ہم کچھ کہتے ہیں تو دیکھیں وہ صرف ہمارے اپنے مفروضے ہوتے ہیں, ازمپشنز ہوتی ہیں, اس میں 100% سرٹینٹی کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی, اور میں یہ کہتی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی انسٹا پہ ایک پوسٹ آئی, اس میں وہ امبری کی طرف سے تھی, اور مجھے وہ پوسٹ دیکھ کے نا بہت ہی کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ اثر ہو جاتا ہے. وہ ہوا کیونکہ اس میں اپنے دل کا اس نے بتایا تھا کہ میرا دل ایسے جو ہے بہت ریزہ ہو چکا ہے, یا میرا دل بہت زخمی ہو چکا ہے. اس میں آئی تھنک وہ ایک کوئی جانور تھا, آئی تھنک پرانس تھا, کیا تھا واٹ ایور, اس پہ بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے, اور وہ کافی دیر تک وہ اسٹوری چلتی رہی. جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ سمجھ جائیں گے. تو وہ چیز مجھے اس چیز نے اریٹیٹ بھی کیا نا بالکل, کہ وہ کیڑے چپکے ہوئے تھے اس چیز سے. پھر میں نے سوچا کہ یار ایک شخص اگر یہ ویڈیو پوسٹ کرتا ہے, اس وقت میرے دل میں ریئیکشن بھی نہیں تھا, میرے دل میں کوئی ویوز نہیں تھے, میرے دل میں کوئی ڈالرز کی لالچ نہیں تھی. اس وقت میرے دل میں بینگ اے ہیومن بینگ یہ کوشچن آیا کہ یہ جو بندی ہے, یہ جو پوسٹ کر رہی ہے, یا چلو یہ بندہ بھی ہوتا, اس کا یوٹیوب سے بھی کوئی لنک نہیں ہوتا, تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں تو ایسی پرابلم ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. اور لاسٹ میں دکھایا کہ وہ ٹھک کر کے نیچے گر گیا, یعنی کہ وہ بے جان ہو گیا وہ جانور نا, اس کو اتنا کھایا انسیکٹ نے جگہ جگہ سے. اب اس چیز کو پوسٹ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپریشن دی ہے, بلکہ اس چیز کو پوسٹ کرنے سے آپ نے بھی بہت لوگوں کو اریٹیٹ کیا ہے. میں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو سم ٹائم بہت الجھن فیل ہوتی ہے, اس طریقے کی سچویشن مجھے بھی لگی, اور بہت سارے لوگوں کو اس طریقے کی سچویشن, نیگیٹو سچویشن انہوں نے فیس کی ہوگی. تو کیا میں ایک تو کوشچن میں یہ کرتی ہوں کہ کیا ایسی پوسٹ کرنی چاہیے, اور اس وقت جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اگینسٹ بہت سارے چینل والے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, جھوٹی سٹوریز بنا رکھی ہیں, جیسے پتہ نہیں وہیں کیمرہ لے کے بیٹھے ہوئے امبر کے گھر میں. اس وقت آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگ رہی ہو تو وہاں پیٹرول ڈالنا, یہ وہ والا ایک تھوڑا سا ایڈیم آتا ہے. اس وقت جب ایک جگہ ان کی امی کہتی ہیں کہ میرے بچوں کے پیچھے لگ گئے اور نظر حسد ہے, یا میری بیٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, صحیح ہے, بینگ اے مدر وہ اگر کہتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ بینگ اے لیڈی امبر کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی پوسٹ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھی ہوں کہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تمام لوگ جس طریقے سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے, تمام ریئیکشنز ہیں, کامنٹس ہیں, ویوز دیکھ کے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی ایسی پوسٹ کو دیکھ کے آپ کے ہی اگینسٹ میں ایک ریئیکشن تیار کر دیں گے, وہ بھی مصیبت بن جائے گا آپ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جو ولاگرز ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی عقل لینی چاہیے, تھوڑا سا سینس یوز کرنا چاہیے کہ میں بھی تو کچھ عقل سے کام لوں. ہر جگہ پہ اماں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے آتی ہیں, ڈیفینس کرنے آتی ہیں بینگ اے مدر. کہیں بچی کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اپنا اب ہاتھ بند کر لوں, اسکرول نہیں کروں اس چیز کو, آگے میں ایک ریل کو پوسٹ نہیں کروں. ٹھیک ہے. اب جب یہ پوسٹ آئے گی تو اگر ریئیکشن بھی نہ دیا جائے, اس کے خلاف چلو کوئی سٹوری نہ بنائی جائے, کیونکہ پروف نہیں ہے کہ وہ کس کو کیا کہہ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے وہ لوگوں کو ہی کہہ رہی ہے جو اس کو ہٹ کر رہے ہیں اس طریقے کی جھوٹی کہانی بنا کے. لیکن جو لوگ اس کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرنا چاہیں گے ان کو بہت اچھا سا ولاگ مل جائے گا ویوز بنانے کے لیے. یہاں پہ اپنی رسپیکٹ رکھنے کے لیے تھوڑا سا خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ جب آپ یوٹیوب پہ نہیں آ رہے, آپ اپنے بارے میں کچھ خود سے نہیں کہہ پا رہے, تو پلیز اپنی انسٹا کو بھی تھوڑا سا ہاتھ روک کے یوز کیجیے, تھوڑا سا آپ عقل سے کام لیجیے. اور یہاں پر
میں یہ بھی کہوں گی کہ بڑے جو ہیں وہ بہت کچھ بول رہے ہیں کہ میری بیٹی کے پیچھے لگ گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب اسکرین پہ آپ آتے ہو، آپ کے 1,500 ویوز آپ کے چینل پہ اگر ہوتے ہیں، ویوز نہیں ساری کمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں اچھے کمنٹس بھی ہوں گے، برے کمنٹس بھی ہوں گے۔ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنے سینٹیمنٹس کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہ کرے جو ہے کوئی جھوٹی سٹوری بنا دیں گے، یا ہم اس کو تکلیف دیں گے، یا کانٹینٹ نہیں ملے گا تو پھر اس کی بہن ہے، اس کی بھابھی ہے، اس کی اماں ہے، اور پھر وہ بھی کانٹینٹ اگر نہیں چلے گا زیادہ تو پھر وہ غائبانہ لوگ، یعنی کہ اس کے لاف جو کہ اب اسکرین پہ بھی نہیں آ رہے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جائیں گی۔ یہ جو ہے نا اس جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا، اس کا حصہ ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ تو اگر اس سے بچنا ہے تو پھر پلیز اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے اور لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دیجئے، یا پھر بیٹر ہے کہ اگر امبر کو ظاہر ہے پرابلم ہو رہی ہوگی لوگوں سے، تو آ کے ایک ریٹن میں ایک پوسٹ لگا دے، جو امبر کے اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ اپڈیٹ ہوئی ہوگی تو اس کے اگینسٹ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں یار امبر کے اکاؤنٹ سے تو پتہ نہیں اس کی اماں نے پوسٹ لگا دی، اس کے ہسبینڈ نے پوسٹ لگا دی، ایسا نہیں ہے، وہ خود ہی پوسٹ کرے گی۔ فرینڈ میرا مطلب یہی تھا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا، کہ ہم لوگ یہاں پر ابھی تک assumptions ہی دے رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی بھی چینل، میری کسی چینل سے، میری کسی ویڈیو سے کوئی بددعا کا ورڈ یوز نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ریئیکشن چینل والے ہیں، ان کا کام ہی ریئیکشن دینا ہے، وہ کسی وقت بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو اخباروں میں بہت سارے پولیٹیشنز ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جو غائب ہوئے ہوئے ہیں، سالوں سے سیلیبریٹیز غائب ہوئے ہوئے ہیں، ان پہ بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ تو لاہور میں سیٹل ہے، اور جو ہے وہ تو انگلینڈ میں سیٹل ہے۔ ہم سوچتے ہیں ان کو تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ان کو تو ہم بھول بھی گئے تھے، یہ تو اسکرین سے آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، ان پہ کیسے نیوز آ گئی؟ تو دیٹس اے ریئیکشن چینل، ٹھیک ہے، اور اس فارم میں وہ جرنلزم کہلاتا ہے۔ سو فرینڈ ویڈیو تھی، اور جس میں کسی کی برائی نہیں تھی بلکہ ایک کلیریفیکیشن تھی، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کس حد تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجیے گا، بغیر کیش کے ہو جاتا ہے، بیل آئیکن پر ہٹ۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔